آپ کے بازار تو 1 بجے کھلیں اور آپ لڑنے جائیں گے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ. آپ کے تفریح گاہیں راتوں کو 3 بجے تک کھلی رہیں اور صبح فجر کی نماز میں امت غائب ہو اور جناب والا اللہ کی نصرتیں اتریں. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. کس منہ سے دعا کرتے ہو؟ اس مسجد میں جس مسجد کو آباد نہیں کیا تم نے. یہ جو مسلمان بیٹھا ہوا ہے آج جمعے کے دن، یہ ادھر ہی سے تو آیا ہے، یہ پڑوس سے تو آیا ہے، یہ اس گلی سے آیا ہے، دائیں سے آیا ہے، بائیں سے آیا ہے. یہ نمازوں میں کہاں ہوتا ہے؟ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ رب العزت نے یہ زندگی ہمیں بہت عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ زمانہ، یہ وقت اور اس زندگی کو ہمیں جو عطا فرمایا ہے، اس عطا فرمانے میں اللہ رب العزت ہم سے کچھ چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ چاہنا اور اللہ رب العزت کا ہمیں اس دنیا میں بھیجنا، یہ کسی مقصد سے خالی نہیں. فرشتوں نے کہا جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو، تو فرشتوں نے فرمایا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اے اللہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی تسبیح کریں، تحمید کریں، تعریف کریں، تیرا ذکر کریں، تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ہم آپ کی ذکر کریں گے، ہم آپ کی تسبیح کریں گے، ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، آپ کی تعریف کریں گے. ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. معلوم ہوا کہ تخلیق انسانی میں اور پھر خصوصاً مسلمان ہونے کے بعد ہماری زندگی میں اور ہماری زندگیوں سے وابستہ تمام معاملات میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داریاں ہمیں اسی محدود زندگی میں ادا کرنی ہیں. اسی محدود زندگی میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی مثال، میری امت کے وقت کی مثال، حدیث کا مفہوم ہے عصر سے لے کے مغرب تک کی طرح ہے. میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے. پچھلی امتوں کی مثال جیسے فجر سے ظہر اور ظہر سے عصر، کہ ان امتوں کو وقت بہت زیادہ دیا گیا، ان کی عمریں طویل تھیں، ان کو وقت خوب عطا کیا گیا. لیکن میری امت کو وقت بہت تھوڑا دیا گیا. میرے امت کے اندر جو لوگ آئیں گے، امتیوں کو عمر بہت تھوڑی ہوگی، لیکن اللہ رب العزت ثواب دگنا عطا فرمائیں گے. تو ہماری اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اور قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جب تک یہ بات صحیح طور پہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گی، نہیں سمجھیں گے، تو بات صاف ہے کہ نہ ہماری دنیا کی زندگی کامیاب ہوگی، نہ دین کی زندگی کامیاب ہوگی. آج پورا 1 سال ہو گیا. کتنا؟ آج نہیں، مطلب اس مہینے میں، کہ نہتے مسلمانوں پر بمباریاں ہو رہی ہیں. غزہ کے 42,000 کم و بیش، یہ وہ فگر ہے جو کہ کاؤنٹڈ فگر ہے، جس کو گنا جا چکا ہے کہ 40 سے لے کے 45,000 مسلمان کو شہید کیا جا چکا ہے غزہ کے اندر، بمباری کر کے اسرائیلی جارحیت اور بربریت نے.
اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے بے بس ہیں، ایسے بے بس ہیں کہ گویا یہ کہ جس طریقے سے اتنی طاقت، جیسے ایک مفلوج انسان ہوتا ہے نا، مفلوج انسان، اللہ نہ کرے اللہ تعالی ہمارے جسموں پر کبھی بھی وہ کیفیت طاری کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ جیسے ایک فالج زدہ انسان اپنا پیشاب بھی صاف نہیں کر سکتا، اپنے منہ پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہلا سکتا، اپنے کپڑے کو درست بھی نہیں کر سکتا، بالکل وہی کیفیت ہے اس وقت پوری امت کی کہ مفلوج ہو چکے۔ یہ کیوں ہوئے؟ یہ ہماری حالت یہاں تک کیسے پہنچی؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ خدا کی قسم سوچنے کے لیے بھی، یہ بات سوچنے کے لیے بھی ایک سوچ چاہیے، وہ سوچ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ بات سوچنے کے لیے کہ امت میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ سوچنے کے لیے بھی سوچ نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ لا یعنی زندگی ہے، بے مقصد زندگی ہے، زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کھوتے اور جانوروں کی طرح صبح کو کھایا پیا، کام پہ گئے، کچھ پیسے مل گئے، شام کو اڑایا، سو گئے۔ مسلمان کی زندگی ایسے نہیں ہوتی، مسلمان کی زندگی کبھی بھی ایسی نہیں تھی۔ آپ روتے ہیں تو روتے رہیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کچھ اصول اس پوری دنیا کے لیے جب انسان کو پیدا کیا طے کر دیے تھے، چاہے ان اصولوں پر کافر عمل کرے، چاہے ان اصولوں پر مسلمان عمل کرے، ان اصولوں کو کوئی اپنائے گا تو وہ ترقی کرے گا، وہ دنیا کے ہر میدان میں آگے جائے گا۔ ان اصولوں کو کوئی چھوڑے گا تو مسلمان ہونا ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، لیکن دنیا کے اصول کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر اس کے ساتھ وہی ہوگا جو کرے گا۔ آپ کے بازار تو 1 بجے کھلیں، 2 بجے کھلیں، اور آپ لڑنے جائیں گے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ۔ آپ کے ریسٹورنٹس اور آپ کے تفریح گاہیں راتوں کو 3 بجے تک کھلی رہیں، اور صبح فجر کی نماز میں امت غائب ہو، صبح فجر کی نماز کے اندر امت مسجدوں میں نہ ہو، اور جناب والا اللہ کی نصرتیں اتریں، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ کس منہ سے دعا کرتے ہو؟ اس مسجد میں جس مسجد کو آباد نہیں کیا تم نے۔ یہ جو مسلمان بیٹھا ہوا ہے آج جمعے کے دن، یہ ادھر ہی سے تو آیا ہے، یہ پڑوس سے تو آیا ہے، یہ اس گلی سے آیا ہے، دائیں سے آیا ہے، بائیں سے آیا ہے، یہ نمازوں میں کہاں ہوتا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ یہ جو مسلمان فجر کی نماز میں رمضان المبارک میں ہوتا ہے، یہ یکم شوال کو کہاں ہوتا ہے؟ عید کے دن یہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ جو 30 رمضان 29 رمضان کو مسلمان مسجدوں میں ہوتا ہے، وہ گلی محلوں سے آتا ہے نا، وہ آسمان سے تو نہیں اترتا، وہ شام سے، عراق سے یا مراکز سے تو نہیں آتا، وہ یہی کراچی کے محلوں، ڈیفنس فیز 5 کھڈا مارکیٹ کے قریب سے آتا ہے نا، تو وہ یکم شوال کو کہاں ہوتا ہے؟ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن قبولیت کے کوئی حالات نہیں، بس ایک رسم ہے پوری کر لی۔ تو یہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ہاں، اور جان لے گا ہر ایک نفس، دیکھ لے گا، پہچان لے گا، ما قدمت لغد، کل کے لیے جو کچھ آگے اس نے بھیجا ہے قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ قیامت کے دن آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فلم چلا دیں گے، یہ کر کے آئے ہو، یہاں پر اس حالت میں آئے ہو، اب دیکھ لو۔ اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ جو میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں شاید، کہ ایک بے مقصد زندگی کا گزارنا،
مسلمان جب کاروبار کرتا تھا، جب مسلمان کا عروج تھا، وہ بیٹھتا بازار میں تھا، امت کی قیادت سنبھالتا تھا. وہ بیٹھتا منڈیوں میں تھا، سوچ اس کی پوری امت کی ہوتی تھی. وہ بیچتا کپڑا تھا، لیکن سوچ اس کی کہاں ہوتی تھی. یہ تمام کے تمام علاقے جو مسلمان ہوئے، سری لنکا، ملیشیا، انڈونیشیا، تاریخ کی کتابوں میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ کبھی کوئی مسلمان لشکر ان علاقوں میں آیا ہو. کوئی ثبوت نہیں ہے. آج دنیا کی سب سے بڑی مسلمان آبادی کہاں ہے؟ انڈونیشیا، ملیشیا میں. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ یہ علاقے کیسے فتح ہوئے؟ یہ فتح نہیں ہوئے، یہ مسلمان تاجر گئے تھے، تجارت کرتے تھے، مسالے لے کے جاتے تھے، کپڑا لے کر جاتے تھے. وہاں کی خلق نے ان کے رویوں کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے کردار کی مٹھاس کو، ان کے کردار کی خوشبو کو دیکھ کر پورے کے پورے ملکوں نے اسلام قبول کر لیا. پورے کے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک وقت وہ تھا جب مسلمان کاروبار کر رہا ہے، منڈیوں میں جا رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں. آج مسلمان کعبۃ اللہ میں ہے، حرم شریف کے اندر ہے، مسجد نبوی کے اندر ہے، اس کے دل پر جو ہے درد نہیں پیدا ہو رہا امت کا، اس کو دیکھ کر لوگ متاثر نہیں ہو رہے. فرق ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، نہ نوجوانوں کا کوئی مقصد، نہ آج کے میرے نوجوان بھائی کا کوئی مقصد، نہ بچوں کی زندگیوں کے اوپر والدین کا کوئی مقصد کہ ان کو کس مقصد کے لیے تیار کرنا ہے یا ان کو بھیڑ بکریاں بنانا ہے. زیادہ سے زیادہ سوچ کہاں کی ہے کہ ایک مہنگے اسکول میں پڑھانا ہے، 15 20 25 ہزار روپے فیس دینی ہے تاکہ جب خاندان میں بیٹھیں تو بتائیں میرا بیٹا وہاں پڑھتا ہے. سیکھ رہا کیا ہے؟ نشہ کر رہا ہے. سیکھ رہا کیا ہے؟ آئس پی رہا ہے. سیکھ رہا کیا ہے؟ ننگے ناچ ناچتا ہے. سیکھ رہا کیا ہے کہ راتوں کو شرابوں کی محفلوں میں جاتا ہے. سیکھ رہا کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. بس یہ سوچ ہے، اس سے آگے کی کوئی سوچ نہیں کہ میری یہ اولاد، میرا یہ بیٹا، میری یہ بیٹی امت کے لیے کارآمد فرد بن جائیں. پچھلے جمعے کو میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ خصوصیات بیان فرمائیں. ان میں سے ایک خصوصیت جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، وقت نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار سازی کی، لوگوں کو تیار کیا. ہر صحابی کو اس کی صلاحیت کے مطابق حضور نے تیار فرمایا. سبحان اللہ. ہر صحابی کے اندر جو چیز دیکھی، کوئی جہاد کا ماہر تھا، خالد بن ولید کو کہا سیف اللہ ہے تو، ساری زندگی مسلمانوں کی قیادت کی میدان جہاد. اللہ کے نبی نے وہ صلاحیت دیکھ لی تھی. معاذ بن جبل کو دیکھا کہ یہ دین کے علوم کے اندر بہت ماہر ہے، دین کے علوم کو سمجھتا ہے، قرآن و سنت کو سمجھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلم بنا دیا، فقیہ بنا دیا. معاذ بن جبل کو اس امت کے صحابہ میں بہت بہترین اور سب سے اعلیٰ ترین درجے کا فقیہ اور عالم بنایا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یہ کتابت جانتے ہیں، لکھنا جانتے ہیں، قرآن مجید کی وحی لکھنے پر لگا دی. عبداللہ ابن عباس کو دیکھا کہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت میری خدمت کرتا ہے. اللہ کے نبی نے دعا دے دی، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کا علم عطا فرما دے، قرآن و سنت کا علم عطا فرما دے. عثمان غنی کو دیکھا کہ یہ تجارت میں آگے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی تجارت کے لیے دعا حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لبوں سے دعا نکلی حضرت عثمان غنی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تجارت میں وہ برکت عطا فرمائی اور امت کو اتنا ان کی تجارت سے فائدہ ہوا، ان کے مال سے اتنا فائدہ ہوا کہ اور کسی کے مال سے نہیں.
حضور نے کردار سازی کی، اپنے ایک ایک صحابی کو، ایک ایک ماننے والے کو اللہ کے نبی نے اس کے مقصد کے کام میں لگایا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ بھیڑ چال ہے، بس کوئی فکر نہیں زندگی کیسے گزر رہی ہے، لا یعنی کاموں میں، بے مقصد کاموں میں، بحثوں میں، تمہیس میں، ایک دوسرے کی مخالفتوں میں، ایک دوسرے کے لیے نعرے بازیوں میں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنے میں امت کہاں ہے؟ امت کا حال تو دیکھو، شرق و غرب کے اندر خون بہہ رہا ہے اور ہمیں فضول کاموں سے فرصت نہیں۔ خوب سمجھ لیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت اپنے فطرت اللہ التی فطر الناس، کہ اللہ رب العزت کے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے کچھ قوانین ہیں، وہ سب کے لیے ایک جیسے ہیں۔ اگر کافر صبح کو اٹھے گا، محنت کرے گا، صبح کو 6 بجے سورج نکلنے کے وقت اپنے کام پر جائے گا اور شام کو جلدی کام بند کرے گا، وہ ترقی کرے گا۔ مسلمان 1,00,000 دفعہ ہر روز استغفر اللہ پڑھے گا، یہ کام نہیں کرے گا، ترقی نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، استغفر اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، یہ اللہ قیامت کے دن اس کو دیکھیں گے۔ زندگی کے کچھ اصول برابر ہیں۔ آج میرا نوجوان، آج اس امت کا ادھیڑ عمر، آج اس امت کا بوڑھا، آج اس امت کے بچے ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں جس کا کوئی حاصل حصول نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان نعمتوں میں بہت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ نعمتانی، 2 نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ لوگ ان 2 نعمتوں کے بارے میں بہت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک ہے صحت کی نعمت اور ایک ہے فراغت کی نعمت۔ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے، یہ صحت ہمیشہ رہے گی، آج فراغت کا وقت ہے، کچھ کرنے کا وقت ہے، جسم کے اندر کوئی طاقت ہے، اپنے لیے، امت کے لیے کوئی نیک کام کرنے کی طاقت ہے، کوئی پروڈکٹیو چیز کرنے کی طاقت ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کر جوانی میں بندگی ہے شیوہ انبیاء، فرمایا کہ جوانی میں بندگی کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ بڑھاپے میں تو شیر بھی جو ہے نا وہ بیچارہ بیٹھ جاتا ہے کونے میں، اور گیدڑ اور لومڑیاں آ کر اس کو تنگ کرتی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کثیر من الناس، الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت، ایک فراغت کی نعمت۔ اور رہی صحیح کسر ہماری مقصدیت ہو زندگی میں، کچھ حاصل کریں، کوئی امت کے لیے کچھ کریں، کوئی دین کے لیے کچھ کریں، کوئی اپنی اچھی دنیا کے لیے کچھ کریں۔ دیکھو، دنیا کے لیے بھی، اپنے حالات بدلنے کے لیے بھی محنت کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا، ان سے ایک قول منسوب ہے، فرماتے جس شخص سے مجھے دنیا کا کوئی جائز فائدہ نہ ہو اور دین کا فائدہ نہ ہو، میں اس شخص سے ملاقات نہیں کرتا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ جس شخص سے مجھے دنیا کا کوئی جائز فائدہ، کوئی کچھ سیکھنا، کوئی اسکل سیکھنا، کوئی چیز سیکھنا، کوئی ہنر سیکھنا، کوئی میرے کاروبار میں بڑھ جائے حلال طریقے سے، کوئی میرے بچوں کا کوئی فائدہ ہو جائے، میری نسل کا کوئی فائدہ ہو جائے، میرے دوست احباب خاندان کا کوئی فائدہ ہو جائے، یہ سب دنیا ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس شخص سے مجھے دنیا کا کوئی جائز فائدہ نہ ہو اور دین کا فائدہ نہ ہو، محض ٹائم گزاری ہو، ایسے شخص سے میں ملاقات نہیں کرتا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، یہ وقت تھوڑا ہے زندگی کے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں بار بار، کبھی والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان ہے ہی خسارے میں،
مگر کون؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی ایک دوسرے کو، سچ بتانے کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور اگر کوئی مشکل آ گئی تو اس پر صبر کر لیا، یہ 4 لوگ جو ہے خسارے میں نہیں، باقی سب کیا ہیں؟ خسارے میں۔ کبھی قرآن کہہ رہا ہے والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، کبھی کہہ رہا ہے والفجر، قسم ہے وقت فجر کی، کبھی کہہ رہا ہے واللیل، قسم ہے رات کی، کبھی کہہ رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کبھی قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کے اوپر ہم نے زمانے کو جو ہے اتارا ہے، بہت بڑی نعمت اس کو دی ہے یہ وقت کی صورت میں۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ انسان کو وقت کے قدر کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور آج سب سے زیادہ جو سستی چیز ہے ہمارے یہاں وہ وقت ہے، ضائع ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، لا یعنی کاموں میں صرف ہو رہا ہے، اور رہی صحیح کسر جو تھوڑی بہت تھی وہ ہمارے اس جدید دور نے، جو جدید گیجٹس آ گئے، جو جدید سوشل میڈیا آ گیا، اس نے رہی صحیح وقت ہمارے نوجوانوں سے اس کو چھین لیا۔ گھنٹے منٹ گھنٹوں میں تبدیل ہوتے ہیں، اور گھنٹے دنوں میں تبدیل ہوتے ہیں، اور دن سالوں میں تبدیل ہوتے ہیں، لیکن یہ نوجوان کبھی گیم کھیل رہا ہے، کبھی گیمنگ زونز کے اندر ہے، کہ یہ نوجوان کبھی جناب جو ہے لا یعنی قسم کی چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ نوجوان کبھی ایسی ایکٹیویٹیز میں ہے کہ جو جس وقت کو وہ اچھے کام میں بھی صرف کر سکتا تھا، اسی پلیٹ فارم پر کر سکتا تھا، لیکن نہیں کر رہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ امت کے حالات کا رونا اور یہ گردن جھٹکا کے کبھی یہ کہنا اور کبھی وہ کہنا، اور جی یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا اور ایسے لوگ مل گئے ہمیں اور فلاں حکمران، اور گالیاں دینا، اور جناب اسرائیل مرد آباد اور امریکہ مرد آباد، یہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ بہت آسان کام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اصل کام اس 6 فٹ یا 5 فٹ کے اس جسم کے اس مرضی کے مطابق گزارنا، اس کو صحیح طور پر استعمال کر لینا دین دنیا کے فائدے کے لیے، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نیکی کے متعلق اور اس نعمت کے متعلق جب پوچھیں گے تو انسان بالکل اپنی سینہ چوڑا کر کے جواب دے۔ جب اللہ پوچھیں گے جوانی کہاں گزاری، سمجھ رہے نا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی نوجوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے بہتر جان لو۔ وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے بہتر جان لو۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی اچھے حالت کو، آج تم اچھی حالت میں ہو، کھا پی سکتے ہو، تھوڑی بہت اللہ کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایسا نہ ہو کل فقر آ جائے، تم پر مسلط ہو جائے، اللہ نہ کرے، اس کو بہتر جان لو، غنیمت جان لو۔ وحیاتک قبل موتک، بس آخر میں بات حضور نے ختم فرما دی، فرمایا اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے بہتر سمجھ لو، غنیمت جان لو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی زندگیوں کو بامقصد چیزوں میں استعمال کرو، امت کے لیے کارآمد بنو، خود بھی بنو، اپنے نوجوان بھائیوں کو بھی بناؤ، بچوں کو بھی بناؤ، اور اس بات کی محنت میں ہر روز صرف کرو کہ اب جو ہم اگلا کام کرنے والے ہیں اس سے ہمارا ذاتی جائز فائدہ یا امت کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔